جو ہم کر رہے ہیں نیکیاں یا بدیاں وہ لکھی جا رہی ہیں. قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور جب انسان اپنا نامہ اعمال کھولے گا تو وہ کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہ چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا. یہ تو بات میں نے مزاح میں کہی تھی، یہ تو چلتے چلتے میری آنکھ ہی بھٹکی تھی. تو وہ کہے گا کہ اس نے سب کچھ لکھ دیا، اور ایک ایک چیز اس کتاب پہ لکھی ہوئی ہوگی. اور اس وقت بڑی پریشانی لاحق ہوگی. اب محفوظ ہو رہے ہیں بروں کے اعمال نامے، وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں. جو اچھوں کے اعمال نامے ہیں وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن کو جٹلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. کوئی کہتا ہے دیکھ لیں گے، کوئی کہتا ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، بس زندگی کے نفع اس دنیا سے ہی حاصل کر لو. اس کی ساری ترجیحات دنیا ہے. ذرا میں اور آپ غور تو کریں، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ کیا سب کچھ دنیا ہی ہے یا کوئی اور جہان بھی موجود ہے؟ اگر کوئی اور جہان بھی موجود ہے تو اس کے لیے ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کے لیے کاروبار نہ کرو، کمائی نہ کرو، لیکن جہاں جتنا رہنا ہے وہاں اتنا ٹھکانہ بناؤ. 10 دن کے لیے سفر پہ جاتے ہو، بیرون ملک جاتے ہو، وطن میں کہیں چلے جاتے ہو، تو وہاں 10 دن رہنا ہو تو وہاں آپ کوئی کوٹھی تو نہیں خریدتے، وہاں تو ایک ہوٹل کا کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں. میاں یہاں ایک کوٹھی خرید لو نا، کہتے نہیں بس میں نے 10 دن تو رہنا. تو جہاں 10 دن رہیں وہاں مکان کرائے پہ لیا جاتا ہے. اور جہاں 10 سال رہنا ہے، زیادہ رہنا ہے، وہاں چلو آپ ایک مکان بنا لیں. اور جہاں ہمیشہ ہی رہنا ہے، زندگی کا خاتمہ ہی نہیں ہے، نقطہ انجام ہی نہیں ہے، زندگی ختم ہی نہیں ہونی ہے، تو کبھی سوچا اس کے لیے کیا بنایا؟ اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ سوچے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. دنیا کا تو تمہیں پتا ہے، اتنی ہماری جائیداد ہے، اتنی پراپرٹی ہے، اتنی دولت ہمارے پاس بینکوں میں موجود ہے، اتنی ہماری مالیت کا مکان ہے، یہ کوٹھی اتنی مالیت کی ہے، زیورات ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی مالیت کی ہے. یہ تو سارا حساب ہے ہمیں. لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ آخرت میں کیا بھیج چکے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا. یہ ساری زندگی کتنی ہے؟ 50 سال کی، 60 سال کی، 100 سال کی لگا لیں. لیکن حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. 50 سال کا نہیں، 100 سال کا بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، پہلا دن. اور اس کے بعد پھر موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. موت کو بھی موت آ گئی. اب ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کو برباد کر لیں اور اس زندگی کو سنوار لیں. اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوشش تو ہو دونوں زندگیاں سنور جائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یہ بھی ٹھیک ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے. لیکن اگر دونوں میں ایک کو ترجیح دینا پڑے تو اس ابدی اور سرمدی زندگی کو ترجیح دیں. تو کہا کہ اس دن کو جھٹلا دیا. ایک ہے زبان سے جھٹلانا، تکذیب کرنا، میں نہیں آخرت کو مانتا. اور ایک ہے اپنے عمل اور اپنے رویے سے آخرت کی تکذیب کرنا، اپنے انداز معاشرت سے آخرت کی تکذیب کرنا. میں اور آپ دیکھیں ہمارا جس طرح کا رویہ ہے زندگی گزارنے کا، کیا ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارے شب و روز، ہماری زندگی کے لیل و نہار آخرت کی تکذیب نہیں کر رہے ہیں؟ جو کچھ ہے اس دنیا کے لیے یہ آخرت کے لیے ہم نے کیا آگے بھیجا، اور آخرت کے حوالے سے ہماری تگ و تاز کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری جد و جہد کیا ہے.